أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق اللہ العظیم. اور اے لوگو، دوڑو اپنے رب کی اس مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ زمین و آسمان کے برابر ہے، جو ان متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی، اور جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، اور جو لوگ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 133 134، پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 5. بڑی قیمتی آیت ہے. اوپر یہ بات آئی تھی کہ اگر کامیابی چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کا رحم چاہتے ہو، تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اسی کی طرف ایک اور کامیابی کی طرف ایک اور قدم فرمایا اللہ نے، دوڑو، لپکو، بھاگو رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے. الحمدللہ یہ جو عشرہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا، آج 12واں روزہ ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے. اس لیے ہم اس مغفرت کے عشرے کی ایک ایک منٹ کو، ایک ایک لمحے کو بہت سمجھ کر اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس سے فائدہ حاصل کر لیں. اور فرمایا وہ جنت حاصل کرو جس کی لمبائی چوڑائی اس آسمان اور زمین سے کہیں زیادہ ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا، جنت میں جو ایک ادنا جنتی ہوگا، جس کا سب سے کم نمبر ہوگا، اس کو جو جنت ملے گی، اس دنیا اور اس جیسی 10 دنیا، یعنی 10 دنیا کے برابر ایک ادنا جنتی کو جنت ملے گی. اتنا بڑا مقام ہوگا. تو جو اعلیٰ جنتی ہوگا اس کو کتنا ملے گا اندازہ کر سکتے ہیں. تو اتنی لمبی چوڑی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تو کوشش کرنی ہی پڑے گی. آدمی ایک معمولی سا گھر بنانے کے لیے، معمولی سا 100-200 گز زمین حاصل کرنے کے لیے زندگی کی پوری کمائی لگا دیتا ہے، پھر بھی اس کے خواہش کے حساب سے وہ گھر نہیں بن پاتا. ایک 100-200-300 گز کا. اور ایک معمولی جنتی کو جتنی ہم دنیا دیکھ رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، 10 دنیا کے برابر پلاٹ اور زمین ملے گی. اس کے لیے ہمیں کتنی کوشش کرنی چاہیے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم معمولی گھر سے لے کر مسجد تک 20-25 قدم تک نہیں آ سکتے. ہمارے ایمان کا بھی یہ حال ہے. تو ہمارا یہ ایمان اتنی طویل جنت تک یہ موجودہ ایمان کیسے لے جا سکتا ہے؟ ہمارا جو ایمان ہمیں اپنے گھر سے لے کے مسجد تک نہ پہنچا پائے، یہ ایمان ہمیں اتنی طویل جنت تک کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ فرما رہا ہے، دوڑو، بھاگو، کوشش کرو اس مغفرت اور جنت کے لیے. اللہ نے فرمایا یہ جنت کس کو ملے گی؟ اعدت للمتقین، یہ متقیوں کو ملے گی. متقی لوگ کون ہیں؟ اللہ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی. متقیوں کی 3 بڑی پہچان. نمبر 1، جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی تنگی میں بھی. اللہ نے مال دیا ہے
تو بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب تنگی ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں۔ نہیں مول صاحب مسجد میں چندہ دیتا تھا میں، اس مہینے تھوڑا ٹائٹ ہے۔ نہیں نہیں، اللہ نے فرمایا جن کی حالت ٹائٹ ہے تو بھی بہانہ نہیں کرتے، وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ متقیوں کی پہچان ہے۔ ورنہ آپ کے پاس مال ہے تو اس میں خرچ کرنا کیا کمال ہے؟ مال ہے تو خرچ کرتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ مال نہ ہو تو بھی خرچ کریں، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس مال نہیں ہوتا تھا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی تھی تو قرض لے کر خرچ کرتے تھے۔ چنانچہ خرچ کرنے کے سلسلے میں تو بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ہر روز ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ جو لوگ تیرے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اس کو برکت دے، اچھا رکھ، خوش رکھ، اور جو لوگ تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اس کے مال کو ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ تو اگر آج چاہتے ہیں کہ آپ کا مال بڑھے، آپ کا مال پاک ہو، آپ کا مال اللہ قبول کر لے، تو خرچ کرتے ہی رہنا چاہیے، اور جتنا خرچ کریں گے اللہ اتنا دے گا۔ بے حساب خرچ کریں گے اللہ بے حساب دے گا، گن گن کر خرچ کریں گے اللہ گن گن کر دے گا۔ اس لیے جب مال ہے خرچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن مال نہ ہو پھر خرچ کریں ادھر ادھر سے انتظام کر کے، یہ بہت زیادہ کمال ہے۔ ایک مالدار آدمی ہے اور شادی میں بہت کچھ خرچ کر سکتا تھا، بیجا اسراف کر سکتا تھا، لیکن بیجا اسراف نہیں کر کے اس نے روک دیا، اس نے کمال کیا۔ ایک اندھا شخص ہے، اس نے کہا صاحب آج تک میں کوئی غلط ویڈیو نہیں دیکھا، کوئی فلم نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ ایک آنکھ والا شخص ہے، اس نے کہا کہ صاحب میں آج تک ایک گندی فلم نہیں دیکھا، ایک ویڈیو نہیں دیکھا، کسی غیر محرم بچی کو نہیں دیکھا، وغیرہ وغیرہ، بھی ٹھیک ہے۔ زیادہ ٹھیک کون سا ہے؟ آنکھ رکھتے ہوئے کوئی گناہ کا کام نہ دیکھے، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اور جس کے پاس آنکھ ہی نہ ہو اور وہ بولے میں نے کوئی گندی فلم نہیں دیکھی، میں نے کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن زیادہ کمال اس شخص کا ہے جو گناہ پر طاقت تھی اس کو مگر نہیں کیا۔ بس یہی حال ہے کہ ہم خوش حالی میں بھی مال خرچ کریں، اچھی بات ہے، وَالضَّرَّاء اور تنگی میں بھی خرچ کریں، یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے ہم ہمیشہ جو ہے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ تو پہلی پہچان متقیوں کی کہ تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ دوسری پہچان والکاظمین الغیظ، اور جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، متقیوں کی دوسری پہچان۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص غصہ کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور غصے کو نافذ نہ کرے، اس کو عمل میں نہ لائے، تو اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ مثلا آپ باپ ہیں یا آپ ماں ہیں یا آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے والے، آپ کے بچے یا کام والے کچھ غلط کام کرے، آپ اس کو مار سکتے تھے، گالی دے سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے صبر کر لیا، اللہ آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ آج کل ہماری خواتین گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے کو کہاں کا غصہ کہاں بچے پہ اتارتے، بچے معصوم ہوتے ہیں، میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی اور بچے سے کچھ غلطی ہو گئی تو میاں کا غصہ ماں بچے پہ اتارتی ہے، غلط۔ بہرحال آپ غصے کو نافذ کر سکتے تھے، نہیں کرے، تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کی، کامل ایمان کی دولت سے مالا مال کرے گا۔ دوسرا فائدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے بحث و مباحثہ نہ کرے، غصہ کو پی جائے، تو اس کے لیے جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ ہم لوگ سمجھتے کہ ارے ہم حق پر ہیں، ڈرنا کیا اور فلاں چلانا، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، بھائی بہن کو مار رہا ہے، ہم حق پر ہیں، نہیں، حق پر ہوتے ہوئے بحث و مباحثے سے بچنا، گالی گلوچ سے بچنا، لڑائی جھگڑا نہ کرنا، یہ جنت کی ضمانت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ متقیوں کی صفت ہے، والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔
لیکن بیجا غصہ کرنا یہ تو انتہائی شریعت سے دوری کی بات ہے، لیکن غصہ کر سکتے ہیں جہاں پر محل ہو۔ آپ کا بچہ ہے، آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، غلط کام کر رہا ہے تو وہاں غصہ کرنا ہے، خوش نہیں ہونا ہے۔ ہمارا بچہ ہمارے سامنے بیڑی پی رہا، سگریٹ پی رہا اور کچھ گندی چیز کر رہا ہے مثلا، نہیں مولوی صاحب بولے قرآن میں آئے غصہ پی جانا یہ اچھی بات ہے، متقی کی علامت ہے، نہیں، یہاں پہ غصہ کرنا ہے ورنہ اس کی تربیت کیسے ہوگی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا آپ تو بہت غصہ کرتے ہیں؟ کہ نہیں، میں بہت نرم دل ہوں، میں صرف غصہ تربیت کے لیے، کنٹرول کے لیے کرتا ہوں۔ میرا دل تو مسلمانوں کے لیے اتنا نرم ہے کہ اگر میں اندر کی بات کر رہا ہوں، میرا دل اتنا نرم ہے کہ مجھ پر جو یہ رومال ہے، اگر میں ابھی غصہ نہ کروں تو لوگ میرا رومال چھین کر لے کے چلے جائیں۔ اندر سے بہت نرم تھے، صرف لوگوں کو تربیت سکھانے کے لیے غصہ کرتے تھے۔ لہذا تربیت کے لیے ماں باپ کو غصہ کرنا ہے، بدلہ لینے کے لیے غصہ نہیں کرنا۔ یاد رکھیے، جو لوگ بھی بڑے بھائی ہیں تو چھوٹوں پہ غصہ کرے، بدلہ لینے کے لیے نہیں۔ استاد غصہ کرے بدلہ لینے کے لیے، تربیت سکھلانے کے لیے، حسن ادب کے لیے۔ ماں باپ غصہ کرے تربیت سکھلانے کے لیے، غصہ لینے کے فرق ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے ماتحتوں پر غصہ کرتے ہیں، اس کی ایک الگ کیفیت ہو جاتی ہے۔ بہرحال کوئی آپ کا حق دبا رہا ہے، آپ کو گھر سے بے دخل کر رہا ہے، آپ کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، آپ کو غصہ کرنا ہے حق لینے کے لیے، آپ کو غصہ کرنا ہے اپنا حق، جائز حق استعمال کرنے کے لیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم اور آپ یہ سنتے رہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا، ان کا حق دبا دیا، لیکن ان کو دبانے والے خود دب گئے، یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے۔ اس لیے آج کی تاریخ میں اگر کوئی بھائی، کوئی بہن ہوشیاری کرتی ہے یا بھائی ہوشیاری کرتا ہے کہ ماں باپ کے نام کی زمین ہے، ماں باپ کے نام کا گھر ہے، اور گھر کو اپنے نام کروا لیا، ماں باپ کو کچھ بھی پٹی پڑھا کے، اور ماں باپ آخری عمر میں کیا ہوتے، ہوش و حواس ان کو زیادہ نہیں رہتا، رجسٹری آفس لے کے چلے جاتے، کچھ بھی سکھا دیتے کہ بھائی آپ ہمارے نام نہیں کرے دوسرا قبضہ کر لیں گے اور فلاں چلانا۔ بہرحال ایک دھوکے سے اگر کوئی بھائی ہوشیاری کر کے اپنے بھائی کے حق کو اپنے نام کروا لیا، اپنی بہن کے حق کو اپنے نام کرا لیا، تو اب جس کے حق کو دبایا گیا ہے اس کو برابر حق ہے غصہ کرنے کا، اور جس نے دوسرے کے حق کو اپنے نام کرا لیا اس کو یہ چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث پاک کو یاد رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی ایک بالش زمین کو ہڑپ لیا، غصب کر لیا، ایک بالش، تو اس نے ایک بالش زمین اپنے کو ہڑپ نہیں کیا ہے، ساتوں زمین نیچے تک اس نے جہنم کا ایک گڑھا اپنے نام کرا لیا ہے جو اس کے کندھے میں رہے گا۔ اس لیے آج ہم اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ اپنی بہنوں کا حق بالکل نہ ماریں۔ بہن بیچاری مجبور اور اتنی با شرم با حیا کہ منہ کھولنا نہیں چاہتی۔ وہ کتنے بھائی ایسے ہیں کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنی بہنوں کو ترکہ میں حق نہیں دیتے۔ یاد رکھیے یہ جہنم میں ان کے لیے، اپنے جہنم میں جانے کا اپنے لیے سامان کر رہے ہیں۔ جو لوگ اپنی بہنوں کو ترکہ سے محروم کرتے ہیں یا جیتے جی بہن کا حق اپنے نام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زمین یہیں رہ جائے گی، ہم چلے جائیں گے۔ ہم لوگ کس لیے کر رہے ہیں سب؟ اس لیے والکاظمین الغیظ، غصہ کرنا ہے، بے محل نہیں کرنا ہے۔ بہن کے حق کو بھائی مار رہا ہے، بہن کو برابر حق ہے غصہ کرنے کا، اور قانونی حق اور شریعت نے جو حق دیا ہے اس کے ذریعے میں رہ کر غصہ کر کے اپنا حق لے۔ تو بہرحال والکاظمین الغیظ، متقیوں کی دوسری پہچان غصے کو پی جانا۔ متقیوں کو تیسری پہچان والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ لوگوں کو معاف کرنا یہ بہت اچھا صفت ہے متقیوں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے کسی کے ساتھ
میں نے کچھ زیادتی کی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہیں جس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، لیکن آپ کی تواضع، آپ نے توازن فرمایا، میں نے میری طرف سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دے۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، جنگ احد میں جب آپ لائن سیدھی کر رہے تھے سبوں کی تو آپ نے میرے پیٹ پر انگلی ماری تھی، لہذا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہے تو مجھ سے لے لے۔ تو ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ، جنگ احد میں سب سیدھی کرتے وقت میرے پیٹ پر آپ نے انگلی سے ایسا ٹچ کیا تھا تو میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آؤ لے لو بدلہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ، جب آپ نے میرے پیٹ پہ انگلی مارا تھا تو میرا بدن کھلا ہوا تھا، اس وقت کپڑا نہیں تھا میرے بدن پر، تو آپ کے بدن مبارک پر تو اب کپڑا ہے، میں بھی بغیر کپڑے کے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا تھوڑا سا اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے کو اس صحابی رسول نے عقیدت میں، محبت میں چوم لیا۔ کہا یا رسول اللہ، میرا مقصد بدلہ لینا نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کے جسم مبارک کو چوم لوں۔ تو یہ ایسی عقیدت تھی صحابہ کو ایک۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دیکھیے کتنی تواضع کے اعلیٰ درجے پر تھے۔ کہا جس کو ہو بدلہ لے لو۔ آج ہم اور آپ ایسا کچھ کر سکتے ہیں؟ بہرحال تو والعافین عن الناس، طائف کے موقع پہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا، لہو لہان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف دو پہاڑوں کے بیچ ایک بستی ہے، تو طائف کے میں جو پہاڑ ہے فرشتوں کے، وہاں کے فرشتوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا رسول اللہ اگر اشارہ ہو جائے تو ان دونوں پہاڑوں کو میں ملا دوں، یہ لوگ چور چور ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں رحمت للعالمین ہوں، رحمت ہوں لوگوں کے لیے، رحمت بن کر آیا ہوں۔ یہ لوگ ایمان نہیں لے آئے تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسل ایمان لے آئے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کیا۔ فتح مکہ کے موقع سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے دشمن تھے، جنہوں نے آپ پر جان لیوا حملہ کیا تھا، کتنے صحابہ کو جو ہے قتل کر دیے تھے کفار مکہ نے، اس دن اعلان عام ہوا آج سب کو معافی۔ یہ حسن اخلاق اور تقوی کا اعلیٰ معیار ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شخص نے برائی کی تو ان کے مرید نے اس کا جواب دیا، یعنی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی برائی کرنے والے کی پھر برائی کی ان کے مرید نے، جواب دے کے الٹا سیدھا جواب دے کے آ گئے۔ مرید صاحب نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت ایک آدمی آپ کے خلاف بہت برا بھلا بول رہا تھا، تو حضرت نے پوچھا تم نے کیا کہا؟ کہ میں نے بھی اس کو خوب برا بھلا کہا۔ کہا نہیں نہیں، غلط کیا تم نے اس کو معاف کرنا چاہیے تھا، تم معاف کرنا چاہیے تھا اس کو، کیونکہ اس نے راستے میں کانٹا بچھایا، تم نے بھی کانٹا بچھا دیا تو لوگ کہاں چلیں گے؟ راستے پہ پورے کانٹے بچھ جائیں تو لوگ کہاں چلیں گے؟ یہ تھا حضرات اکابرین اولیاء اکرام بزرگان دین کا طریقہ۔ جس نے معاف کرنا سیکھ لیا اس نے زندگی جینے کا ہنر سیکھ لیا۔ معاف کرنا سیکھیے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شب قدر اگر مجھ کو مل جائے تو کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دعا کرو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، کہ اے اللہ تو معاف کرتا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ دیکھیے شب قدر جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دعاؤں کو چھوڑ کر یہ معافی والی دعا کی تلقین فرمائی، اسے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو بہرحال معاف کرنا ہمیں سیکھ لینا چاہیے، معاف کرنے سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا مغفرت کی طرف لپکو، دوڑو، جنت حاصل کرو، اس کے لیے اللہ نے یہ مہینہ دیا ہے، اشرا بھی وہی چل رہا ہے۔ اور جنت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے۔ پھر جنت متقیوں کی 3 پہچان، جو خرچ کرتے ہیں تنگ دستی میں بھی، خوشحالی میں بھی، جو خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔
یہ تین صفات ہم سب لوگوں کے اندر آنا چاہیے، خرچ کرنے کی صفات دونوں حالت میں، غصے کو پی جانے کی صفات اور معاف کرنے کی صفات۔ یہ آگے آپ سمجھیے تقوی ہمارے اندر آ رہا ہے۔ یہ جو رمضان ہے، روزہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تقوی ہمارے اندر آ جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، آمین۔